مرتضیٰ بھٹو کب اور کیسے مارے گئے، مکمل دردناک کہانی۔ مرتضیٰ بھٹو وہ بھٹو جو اپنی بہن بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں مارے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے دوسرے دن ان کے بیٹے مرتضیٰ بھٹو نے لندن میں ایک پریس کانفرنس کی۔ جب دنیا میں سیاسی خاندانوں کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے کینیڈی خاندان کا نام لیا جاتا ہے، اس کے بعد انڈیا کے نہرو گاندھی خاندان اور پاکستان کے بھٹو خاندان کا نام آتا ہے۔ ان تینوں گھرانوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ان کے بیشتر افراد طبی موت نہیں مرے۔ جان ایف کینیڈی، رابرٹ کینیڈی، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو اور ان کے بھائی شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کی موت فطری نہیں تھی۔ مرتضیٰ بھٹو کی کہانی کی ابتدا 4 اپریل سن 1979 کو ہوتی ہے، جب پاکستان کے فوجی آمر جنرل ضیاء الحق نے پوری دنیا کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے پہلے منتخب رہنما ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی تھی۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی والدہ کو اپنی زندگی میں پارٹی کے عہدے سے الگ کر دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے پاکستان میں ہی رہ کر جنرل ضیاء الحق کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ان کے دونوں بیٹے شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو پاکستان سے باہر چلے گئے اور اپنے والد کو بچانے کی مہم چلائی، جو کہ بے سود ثابت ہوئی۔ جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تو مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو لندن کے ایک فلیٹ میں رہ رہے تھے۔ جیسے ہی انہیں یہ خبر ملی وہ باہر آئے اور دنیا بھر کی میڈیا کے سامنے کہا کہ اس ضیاء الحق نے 2 برس تک انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، ان کا سیاسی نام ختم کرنے کی کوشش کی اور اب اس نے انہیں مار ڈالا۔ ہمیں کسی بھی چیز پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے آج ایک شہید کو دفن کیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی موت کا انتقام لینے کے لیے بھٹو کے دونوں بیٹوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور الذوالفقار نامی تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ دونوں پہلے افغانستان اور شام میں ایک ساتھ رہے، لیکن بعد میں شاہ نواز اپنی اہلیہ کے ساتھ فرانس میں رہنے لگے۔ اسی دوران دونوں بھائی خفیہ طور پر انڈیا آئے اور اندرا گاندھی سے ملے۔ مرتضیٰ بھٹو کے دوست اور معروف صحافی شیام بھاٹیہ اپنی کتاب گڈ بائی شہزادی میں لکھتے ہیں کہ اندرا گاندھی نے حسب اختلاف میں رہتے ہوئے مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو سے 2 بار اپنی دلی کی رہائش گاہ پر ملاقات کی تھی۔ انڈین ذرائع کا کہنا ہے کہ بھٹو برادران نے مالی مدد کا مطالبہ کیا تھا اور اندرا گاندھی کی وجہ سے انہیں یہ مدد ملی تھی۔ سن 1985 میں شاہ نواز بھٹو مردہ حالت میں پائے گئے اور یہ شبہ ظاہر کیا گیا کہ انہیں زہر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو نے اپنی کتاب سانگز آف بلڈ اینڈ سورڈ میں لکھا کہ جب میرے والد کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے شاہ نواز کے جسم کو کمرے میں صوفے اور کافی ٹیبل کے درمیان منہ کے بل اوندا پڑے دیکھا۔ مرتضیٰ نے بعد میں کہا کہ اسی وقت انہیں احساس ہو گیا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ جب مرتضیٰ نے ان کے جسم پر نیلے رنگ کے دھبے دیکھے تو انہیں لگا کہ ان کے ساتھ کوئی غیر فطری واقعہ پیش آیا ہے۔ انہیں شک تھا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے۔ مرتضیٰ نے پورے گھر کی تلاشی لی تو انہیں کچن کے کوڑے دان میں ایک شیشی ملی جس پر پینٹرکسائڈ لکھا تھا۔ بعد میں پولیس نے تصدیق کی کہ انہیں شاہ نواز کے جسم میں زہر ملا تھا اور یہ زہر ان کے جسم میں خون کے ذریعے نہیں بلکہ نتھنے کے ذریعے پہنچا تھا، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ انہیں یہ زہر کیسے دیا گیا تھا۔ ان کی ہلاکت پر ان کی بڑی بہن بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی موت گھریلو جھگڑے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ ایک سیاسی کارکن اور مارشل لا کے بھی سخت خلاف تھے۔ جس طرح کی زندگی وہ گزار رہے تھے وہ کافی خطرناک تھی۔ میرا خیال ہے کہ ان کی موت کو ایک وسیع تر سیاسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ جنرل ضیاء الحق کی موت کے بعد جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو اس وقت مرتضیٰ بھٹو شام میں تھے۔ انہیں کہا گیا کہ ان کے خلاف پاکستان میں طیارے کے اغوا کا مقدمہ چل رہا ہے۔
اس لیے ان کا وہاں آنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن جو کچھ ہو رہا تھا، مرتضیٰ بھٹو اس سے خوش نہیں تھے۔ ان کے ایک پرانے دوست شیام بھاٹیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں مرتضیٰ کو آکسفورڈ کے زمانے سے جانتا تھا۔ در حقیقت جب ہم انڈیا اور پاکستان کے جوہری پروگرام پر تحقیق کر رہے تھے، اس وقت ہمارے نگران ایک ہوتے تھے۔ سن 1999 میں وہ مجھے دمشق کے شیریٹن ہوٹل میں ملے اور اگلے 11 گھنٹے باتیں کرتے رہے اور صبح کے 6 بج گئے۔ مرتضیٰ نے مجھے بتایا کہ ان کے والد ذوالفقار نے بینظیر بھٹو کے بجائے انہیں اپنا سیاسی جانشین بنایا تھا۔ 1977 میں بھٹو نے انہیں اپنے لاڑکانہ کے انتخابی حلقے کی دیکھ بھال کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس کی تصدیق بھٹو کے قریبی دوست یوسف بچ نے اپنے صحافی دوست خالد حسن سے بھی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو اپنی بیٹی کو سیاست کی پتھریلی زمین پر نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ انہیں پاکستان کی خارجہ سروس کا افسر بناتے، لیکن بینظیر کی والدہ نصرت بھٹو نے اپنے بیٹے کی حمایت کی اور ان کی واپسی کے لیے باقاعدہ مہم چلائی۔ مرتضیٰ واپس آئے اور آتے ہی ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک طویل عرصے تک اپنے ملک سے دور رکھا گیا۔ مجھے 2 چیزیں بتائی گئیں، ایک یہ کہ میری زندگی یہاں محفوظ نہیں ہے اور دوسری یہ کہ اگر میں واپس آیا تو میری بہن کی سیاسی پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ یعنی کہ انہوں نے خوف اور ندامت کے احساس کا استعمال کیا۔ خوف کے میرے لیے کوئی معنی نہیں تھے کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں بے قصور ہوں۔ ہاں، ندامت کا احساس تھا کیونکہ وہ پہلی بار وزیر اعظم بنی تھیں اور میں اس خیال کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا کہ اگر میں لوٹ آیا اور حکومت گر گئی تو مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرے لیے مزید باہر رہنا ممکن نہیں تھا۔ میری والدہ شروع ہی سے کہہ رہی تھیں کہ مجھے واپس آنا چاہیے۔ مرتضیٰ کے واپس آتے ہی ان کے آبائی شہر لاڑکانہ میں پولیس نے ان کے حامیوں پر فائرنگ کر دی۔ ان کی والدہ نصرت بھٹو اس سے اتنی برہم ہوئی کہ انہوں نے اس کے لیے اپنی بیٹی بینظیر بھٹو کو مورد الزام ٹھہرایا۔ وہ انہیں بینظیر کی بجائے مسز زرداری کہنے لگی۔ نصرت بھٹو نے کہا کہ بینظیر بھٹو کہا کرتی تھی کہ نواز شریف کی حکومت پولیس اسٹیٹ ہے، لیکن موجودہ حکومت پولیس کی حکومت نہیں تو اور کیا ہے۔ نواز شریف اور ضیاء الحق جیسے آمر جو کام کر رہے تھے وہ بھی وہی کر رہی ہیں۔ مرتضیٰ اور ان کی بہن کے درمیان تلخی بڑھنے لگی۔ مرتضیٰ کی زبان تیز ہوتی گئی اور اس کا نشانہ اس وقت کی حکومت بنی۔ مرتضیٰ نے کہا کہ میں کہتا ہوں سوچ لو، اپنا حساب کتاب رکھو، میرے کارکنوں کو ہاتھ مت لگاؤ، انہیں تنگ مت کرو۔ میں وہ مسیحی نہیں ہوں کہ کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو میں دوسرا آگے کر دوں۔ اگر کسی نے ہمیں تھپڑ مارا تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ 20 ستمبر 1996 کو انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس کی اور پولیس پر زیادتیوں کا الزام لگایا۔ مرتضیٰ نے کہا پولیس حکام ریاستی یونیفارم پہننے کے قابل نہیں ہے، وہ مجرم ہیں، انہوں نے کراچی میں قتل عام کیا ہے، ان کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھے گرفتار کریں اگر وہ اس کے سیاسی نتائج برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہیں تو۔ مرتضیٰ بھٹو اسی دن شام کو 8 بجے ریلی اور پریس کانفرنس کے بعد اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ ان کی بیٹی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میری والدہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میں اپنے چھوٹے بھائی زلفی کے ساتھ اپنے والدین کے بیڈ روم میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت میری ایک دوست نوریہ کا فون آیا۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ مجھے ایک گولی چلنے کی آواز سنائی دی، اس کے بعد تو گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ میں نے نوریہ سے کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد فون کرتی ہوں۔ میں زلفی کو گود میں لیے ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی، ماں بھی دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی۔ ہم وہاں آدھے گھنٹے تک بیٹھے رہے۔ ہم نے اپنے چوکیدار کو باہر یہ دیکھنے کے لیے بھیج دیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ باہر پولیس پھیلی ہوئی ہے۔ پولیس نے مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ باہر ڈکیتی ہو رہی ہے، صورتحال کے ٹھیک ہونے تک آپ اندر ہی رہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا
فاطمہ اور گنوا بھٹو کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ بعد میں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے گھر کے آس پاس بہت ساری پولیس تعینات تھی۔ جب میرے والد زیادہ دیر تک نہیں آئے تو میں نے اپنی پھوپھی کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ کافی دیر بعد ان کے شوہر آصف علی زرداری فون پر آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں پھوپھی سے بات نہیں کر سکتی۔ جب میں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ فون پر نہیں آ سکتی۔ جب میں نے بہت زور دیا تو انہوں نے بہت سرد مہری سے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے والد کو گولی لگ گئی ہے۔ فاطمہ بھٹو نے اپنی کتاب سانگز آف بلڈ اینڈ سورڈ میں اپنے والد کی ہلاکت کا بھی ذکر کیا ہے۔ فاطمہ اور ان کی والدہ گنوا کار میں بیٹھ کر جلدی سے مڈ ایسٹ ہسپتال پہنچی۔ بعد میں فاطمہ بھٹو نے اپنی سوانح عمری میں لکھا کہ مجھے یاد ہے جب میں ہسپتال میں داخل ہوئی تو میں نے اپنے والد کے پاؤں دیکھے۔ مجھے لگا کہ میں گر جاؤں گی۔ ممی دوڑ کر پاپا کے پاس گئیں۔ وہ ایک بیڈ پر بے ہوش لیٹے تھے۔ میری والدہ زور سے چیخ پڑی، جاگو میر جاگو۔ میں نے پاپا کے چہرے کو چھوا۔ میری انگلیوں پر ان کا خون لگ گیا۔ ان کا چہرہ اب بھی گرم تھا۔ میں اتنا گھبرا گئی کہ میں سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ بعد میں ڈاکٹر غفار نے مجھے بتایا کہ پاپا سانس لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن لے نہیں پا رہے تھے۔ ان کے گلے میں اتنا خون بھرا ہوا تھا کہ ان کے پھیپھڑوں میں ہوا پہنچانے کے لیے ٹیوب نہیں ڈالی جا سکی۔ بعد میں ان کے گلے میں ایک ٹیوب ڈالنے کے لیے سوراخ کیا گیا تاکہ وہ سانس لے سکیں۔ یہ ہو ہی رہا تھا کہ انہیں دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ فاطمہ نے اپنی کتاب میں ان کے آخری وقت کی کیفیت یوں بیان کی ہے: پاپا کے بال ہمیشہ کرینے سے سجے ہوتے تھے۔ وہ صرف اس وقت ذرا خراب ہوتے جب وہ سو کر اٹھتے تھے۔ میں اپنے والد کی لاش کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور میں نے ان کے چہرے، گالوں اور ہونٹوں کو چوما۔ میں نے دانستہ طور پر ان کی آنکھوں کو نہیں چوما کیونکہ لبنان میں یہ توہم پرستی ہے کہ اگر آپ کے ہونٹوں سے کسی کی پلکیں چھو جائیں تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ میں اپنے پاپا سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اپنے بھائی کی موت کی خبر سنتے ہی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو فوری طور پر کراچی پہنچ گئی اور اپنے مردہ بھائی کو دیکھنے کے لیے ننگے پاؤں مڈ ایسٹ ہسپتال گئی۔ بعد میں لاڑکانہ میں انہوں نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 1977 میں جب مارشل لا نافذ ہوا اور فوج برسر اقتدار آئی تو میر مرتضیٰ بھٹو جوان تھے۔ انہیں ملک چھوڑنا پڑا۔ فوج کی وجہ سے وہ وطن واپس نہیں آ سکے۔ وہ اپنے والد کے آخری دیدار سے محروم رہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی شاہ نواز کو دفنانے کے لیے بھی نہیں آ سکے اور وہ خود آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ میر مرتضیٰ بھٹو اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے کیونکہ شہید کبھی مرتے نہیں۔ مرتضیٰ بھٹو کے حامیوں نے الزام لگایا کہ مرتضیٰ کو کراچی پولیس نے منصوبہ بنا کر قتل کیا ہے۔ پولیس نے پہلے سٹریٹ لائٹس کو بند کیا اور پھر مرتضیٰ کے قافلے پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے اس کی تردید کی۔ پولیس کے ایک سینئر افسر شعیب سڈل نے کہا کہ پولیس بھٹو کے ساتھ آنے والے بندوق برداروں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی انہیں رکنے کا اشارہ کیا گیا انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی اور پولیس کو اپنے دفاع میں گولی کا جواب دینا پڑا۔ مرتضیٰ کی موت نے بہت سے سوالات کو جنم دیا جن کے آج تک جواب نہیں مل سکے۔ 5 دسمبر 2013 کو قتل سے وابستہ بہت سے افراد کو بری کر دیا گیا لیکن مرتضیٰ کی بیٹی فاطمہ اقتدار سے منسلک چند لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سن 1979 میں پھانسی دی گئی لیکن انہیں کبھی انصاف نہیں ملا۔ شاہ نواز 1985 میں مارے گئے لیکن کسی کو بھی ان کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ میرے والد مرتضیٰ کو 1996 میں قتل کیا گیا اور ایک پاکستانی عدالت نے سن 2009 میں کہا کہ انہیں کسی نے بھی نہیں مارا۔ سن 2007 میں بے نظیر بھٹو راولپنڈی میں ایک ریلی میں ماری گئیں
اور اس پر کوئی پولیس رپورٹ بھی نہیں کی گئی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔